انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کے شکایت سیل کو جھنڈی کرا دی۔ لاہوریوں کی پرائز کنٹرول اور تجاوزات پر بڑی شکایات، سی ایم سیل نے مسائل حل کرنے کی ہدایات دیں، ضلع انتظامیہ نے کوئی اقدامات نہ کیے۔ شکایات سیل کی 1 جون سے ایک ہفتے کی رپورٹ جاری۔ انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کے شکایت سیل کو جھنڈی کرا دی۔ لاہور کی انتظامیہ نے عوامی شکایت کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ لاہوریوں کی پرائز کنٹرول اور تجاوزات پر شکایات درج کروائیں گی۔ شکایات کے ازالے کے لیے ضلع انتظامیہ نے کوئی اقدامات نہ کیے۔ شکایت سیل کی 1 جون سے ایک ہفتے کی رپورٹ کے مطابق سی ایم شکایت سیل پر لاہوریوں نے پرائز کنٹرول اور تجاوزات پر شکایات کے انبار لگائے۔ حکام کے مطابق شکایات کے حل کے لیے سی ایم سیل نے ضلع انتظامیہ کو مسائل حل کرنے کی ہدایات دی، لیکن لاہور کی ضلع انتظامیہ نے عوامی شکایات کے حل کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور سے درج کرائے جانے والا شکایات پر سی ایم سیل نے شکایت کنندہ کو فون کالز بھی کی، لیکن شہریوں نے شکایات کا حل نہ کیے جانے پر منفی فیڈ بیک دیا۔ وزیر اعلیٰ کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے ضلع انتظامیہ کی ناقص کارکردگی بارے وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کر دی۔ اس سے قبل بھی لاہور کی انتظامیہ کی کورنس پر متعدد رپورٹ جاری ہو چکی ہے۔ رپورٹس میں لاہور کی انتظامیہ خراب کارکردگی اور کم سکورنگ پر 32ویں نمبر پر ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی جو کی توں برقرار، 8 اشیاء ضروریہ کے علاوہ دیگر اشیاء پر ریلیف ختم۔ مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 170، یوٹیلیٹی سٹورز پر تھیلا 1500 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب دالوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں، سبزیاں اور پھل بھی غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی مہنگائی، یوٹیلیٹی اسٹوروں پر بھی غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اوپن مارکیٹ میں بھی آٹا مزید مہنگا ہو گیا۔ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر اوپن مارکیٹ سے آٹا دگنا مہنگا ہے۔ اوپن مارکیٹ 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے مزید اضافے سے 1800 روپے تک پہنچ گیا اور یوٹیلیٹی اسٹورز پر 10 کلو تھیلا 1500 روپے میں دستیاب ہے۔ دالوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں دال چنا 285 روپے کی بلند ترین سطح پر دیکھی جا رہی ہے۔ دال ماش دھلی 15 روپے اضافے سے 615 روپے تک پہنچ گئی۔ سبزیوں کی قیمتیں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ آلو کی سرکاری قیمت 80 روپے، بازار میں 130 روپے، پیاز کی قیمت 110 روپے، بازار میں 160 روپے، ٹماٹر کی قیمت 125 روپے، بازار میں 150 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ ادرک کی قیمت 640، بازار میں 690 روپے، لہسن کی قیمت 280 روپے، جبکہ بازار میں 310 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کی ریس میں پھل بھی کسی سے کم نہیں۔ پھلوں کی منمانی قیمتوں پر فروخت جاری ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ مکمل طور پر نظر انداز کر دی گئی۔ سندڑی آم سرکاری قیمت 200 روپے، بازار میں 350 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ دوسہری آم سرکاری قیمت 165 روپے، بازار میں 250 روپے، فالسا سرکاری قیمت 270، بازار میں 330 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ تربوز سرکاری قیمت 50، بازار میں 80 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ بڑھتی مہنگائی سے شہری غم و غصے کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں روزمرہ کی اشیاء بھی ہماری پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ تنخواہ اور غیر تنخواہ دار طبقے کے گرد شکنجہ سخت، ٹیکس بڑھ گیا، نان فائلر کی سم، بجلی گیس کنیکشن منقطع کیا جائے گا۔ موبائل کارڈ پر ٹیکس کٹوتی 75% ہوگی۔ ٹیچرز اور ریسرچرز کی تنخواہ پر 25% ٹیکس کی چھوٹ ختم۔ ایف پی آر کو نان فائلر کے فورن وزٹ پر پابندی کا اختیار ہوگا۔ ٹیکس ریٹرن میں غیر ملکی اثاثے ظاہر کرنا بھی لازم قرار۔ انکم ٹیکس قوانین میں تبدیلیوں کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ تنخواہ اور غیر تنخواہ دار طبقے کے گرد شکنجہ سخت کر دیا گیا، ٹیکس بڑھ گیا، نان فائلر کی سم، بجلی اور گیس کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ بجٹ 2024 میں انکم ٹیکس قوانین میں کی گئی تبدیلیوں کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق 30 کروڑ سے زائد سالانہ آمدن والی پارٹنرشپ فرم کے لیے آڈٹ کروانا لازم ہوگا۔ ٹیکس گزار مقررہ تاریخ کے بعد گوشوارے جمع کروانے پر لیٹ فائلر تصور ہوں گے۔ ایف بی آر کو نان فائلر کے فورن وزٹ پر پابندی لگانے کا اختیار ہوگا۔ ٹیکس ریٹرن میں غیر ملکی اثاثہ جات ظاہر کرنا بھی لازم قرار دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے موبائل کمپنی کو نان فائلر کی سم بلاک نہ کرنے پر 10 کروڑ جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ شیئرز کی فروخت پر حاصل منافع پر عائد ٹیکس میں اضافہ کیا گیا۔ نان فائلر کے موبائل کارڈ پر ٹیکس کٹوتی 75% ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ٹیچرز اور ریسرچرز کی تنخواہ پر دستیاب 25% ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین اور پینشنرز کو ادائیگیاں رک گئیں۔ مستقل ڈائریکٹر آڈٹ کے تعیناتی نہ ہونے سے دفتری معاملات متاثر ہونے لگے۔ بلدیہ عظمیٰ کے 4800 ملازمین کی جون کی تنخواہ لٹک گئی۔ چیک پر دستخط نہ ہونے سے 4200 پینشنرز کو پینشن کی ادائیگی بھی التوا کا شکار ہے۔
میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین اور پینشنرز کی مشکلات میں اضافہ، بلدیہ عظمیٰ کے 4800 ملازمین کی جون کی تنخواہیں لٹک گئی، 4200 پینشنرز کو پینشن کی ادائیگی بھی التوا کا شکار، چیک پر دستک نہ ہونے سے ہزاروں ملازمین اور پینشنرز کی ادائیگیاں تاخیر کا شکار۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ ٹاؤن ہال سمیت لاہور کے زونل دفاتر میں بجلی بلوں کی عدم ادائیگی کے باعث بجلی کی بندش، ریگولیشن اور انفورسمنٹ اسکواڈ کے فیلڈ کارڈ بند ہونے سے ذاتی تجاوزات آپریشن کو بھی بریک لگ گئی۔ ٹاؤن ہال کے مین دفاتر میں جنریٹرز کی مدد سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ ترقیاتی کاموں کی مد میں ٹھیکیداروں کے بلوں کی ادائیگی کو بھی بریک لگ گئی۔ چیکس پر ڈائریکٹر آڈٹ، میٹروپولیٹن آفیسر فائنانس اور سی او کے دستک ضروری ہوتے ہیں۔ ایل ڈی اے کے ڈائریکٹر آڈٹ سہیل ندیم کے پاس ڈائریکٹر آڈٹ ایم سی ایل کا اضافی چارج تھا۔ پنجاب کسان کارڈ کے لیے 1,08,000 درخواستیں مسترد، ڈیٹا کی تصدیق نہ ہونے پر نادرا نے کسانوں کی رجسٹریشن مسترد کر دی۔ کسان کارڈ کے لیے 1,77,000 کسانوں نے رجسٹریشن کے لیے درخواستیں دی۔ کسانوں کو نئے مالی سال میں 75 ارب کے قرض ملیں گے۔ شرائط سخت یا تصدیق کا عمل مشکل، کسانوں کو پنجاب کسان کارڈ اسکیم سے قرضہ حاصل کرنے میں رکاوٹوں کا سامنا۔ لاہور سمیت پنجاب کے 1,08,000 کسانوں کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ رجسٹریشن کے لیے ڈیٹا کی تصدیق نہ ہونے پر نادرا نے رجسٹریشن سے انکار کیا۔ دستاویزات کے مطابق اب تک صرف 66,000 کسانوں کے ڈیٹا کی تصدیق ہو سکی ہے۔ کسان کارڈ کی رجسٹریشن کے لیے 3,000 سے زائد درخواستوں پر تصدیق کا عمل جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق کسانوں کے ڈیٹا کی 3 مختلف ڈپارٹمنٹ سے تصدیق کروائی جا رہی ہے۔ ذرائع محکمہ زراعت کے مطابق پنجاب لینڈ ریکارڈ، پی ایم ڈی اور نادرا سے ڈیٹا کی تصدیق ہو رہی ہے۔ کسانوں کو حکومت نئے مالی سال میں 75 ارب روپے سے زائد کے قرضہ جات دے گی۔ قرضہ جات کے ساتھ ٹریکٹر اسکیم، سستی کھاد کے حصول کے لیے کسانوں کو کسان کارڈ دیے جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی سے سپلیمنٹری بجٹ کے لیے 37 مطالبات زر منظور، عثمان بخاری کا ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین۔ قومی اسمبلی کے بعد پنجاب اسمبلی سے بھی امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف قرارداد منظور۔ جبکہ حکومتی رکن احسن رضا نے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے اپوزیشن کو بدتمیز کہہ دیا، بولے حکومت اپوزیشن موڈ پر آئے تو یہ 15 منٹ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے آغاز میں اپوزیشن نے 11 ارکان کی رکنیت معطلی کے خلاف ایوان میں احتجاج کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ جن ارکان کی رکنیت معطل کی ہے انہیں بحال کیا جائے، جس پر ایوان میں شور شرابہ برپا ہو گیا۔ عظمیٰ بخاری احتجاج کو لیڈ کرتی رہیں، حتیٰ کہ اپوزیشن ارکان کو کٹوتی کی تحریک پر بولنے بھی نہ دیا گیا۔ جی آپ بولیں، to boycott the proceedings. That motion is not being moved. They have boycotted the proceedings. They have boycotted the proceedings. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی عدم موجودگی پر اسپیکر نے گلوٹین قانون کے نفاذ کا اعلان کیا اور مطالبات زر کی کارروائی جاری رکھی۔ اپوزیشن کی غیر موجودگی میں 11 کھرب 94 ارب 79 کروڑ 75 لاکھ اور 2,000 روپے کے 37 مطالبات زر منظور کر لیے گئے۔ سپلیمنٹری بجٹ کی منظوری پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وزیر خزانہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ حکومتی رکن عظمیٰ بخاری اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے پنجاب کی تاریخ کا پہلا ٹیکس فری بجٹ دیا۔ خزانہ اور پارلیمانی امور کے منسٹر جناب مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کو ایک ایسا پروگریسو بجٹ جو ٹیکس فری بجٹ ہے، جس میں پاکستان کی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی فنڈ رکھا گیا ہے۔ جتنے میگا پروجیکٹ ہیں میاں محمد نواز شریف نے اس ملک میں لے کے آئے ہیں، جتنے میگا پروجیکٹ ہیں میاں شہباز شریف اس ملک میں لے کے آئے۔ لوگوں کو یاد ہے یہ موٹر ویز، یہ سی پیک کا منصوبہ، اور ہم نے 70 سال میں 15,000 میگا واٹ بجلی بنائی۔ حکومتی ارکان اسمبلی نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اب جو اپوزیشن کا رویہ ہوگا ویسا حکومت بھی رد عمل دے گی۔ پنجاب اسمبلی میں امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف مذمتی قرارداد ایوان میں پیش کی گئی، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی کا ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس، اپوزیشن اور حکومتی ارکان پھر آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ ایوان مچھلی منڈی بنا رہا، آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس۔ اسپیکر کا چیخ چیخ کر گلا بیٹھ گیا۔ میں نے 2 گھنٹے آپ کی تقریریں کرائی ہیں، 2 گھنٹے، اگر آپ کو اور ان سب کو بٹھا جی آرڈر ان دا Order in the house.
इज ऑर्डर इन द हाउस। आप प्लीज बैठ जाएं। ऑर्डर इन द हाउस। चले जी, आपने कट मोशन पे बात नहीं करनी, आप करेंगे? राणा, शुड आई पुट द क्वेश्चन? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना। इंतजामिया ने असम्बली गेट बंद कर दिया। 11 अरकान की मअतली पर अपोजिशन का असम्बली गेट के बाहर अलामती इजलास का ऐलान। वकास मान को स्पीकर मुकर्रर करते हुए इजलास मुनक्किद किया गया। मजीद इस रिपोर्ट में। अरकान असम्बली की मुअत्तली के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की क़यादत में पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज किया। राना शहबाज, फरूख जावेद, मून, शेख इम्तियाज और दीगर शरीक हुए। इंतजामिया की जानिब से मुअत्तल अरकान को असम्बली के अंदर दाखिले की इजाजत न देने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने असम्बली गेट के बाहर इजलास मुनक्किद किया। रुकने असम्बली वकास मान को स्पीकर मुकर्रर किया। इलामती इजलास में MPA काजी अहमद अकबर ने डेफेमेशन बिल नामंजूर करने की करारदाद पेश की। तमाम अरकान ने हाथ उठाकर डेफेमेशन बिल नामंजूर करने की करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन ने 11 मुअत्तल अरकान को बहाल किए जाने तक पंजाब असम्बली इजलास के बाइकआउट का ऐलान किया। मलिक अहमद खान का कहना था कि हमारे किसी रहनुमा ने गाली नहीं दी। आप मुझे इतना बता दें कि क्या वो वीडियोस में कहीं भी आपको नजर आ रहा है कि हमने अपोजिशन बेंच से आगे जाके कुछ किया? इससे बड़े बड़े वाक़यात असम्बली में हो चुके हैं और ये एक शहनशाहियत का, फस्ताहियत का दौर है। शेख इम्तियाज महमूद ने अलामती इजलास में बिजली बिल से मुतल्लिक करारदाद पेश की, जिसे शुरका ने मंजूर कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऐलान किया कि जब तक 11 मुअत्तल अरकान को बहाल नहीं किया जाता तब तक असम्बली गेट के बाहर ही इजलास मुनक्किद करेंगे। कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। सीनियर ताजिर रहनुमा मलिक जमान नसीब को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर का सदर मुकर्रर कर दिया गया। सूबाई सदर राना नज़ीर अहमद ने जमान नसीब की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब की सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर के तौर पर तैनाती कर दी गई। सदर पंजाब राना नज़ीर अहमद ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर सियासी रहनुमा जमान नसीब को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर का सदर नामजद कर दिया गया है। सदर पंजाब राना नज़ीर अहमद और जनरल सेक्रेटरी शोएब सिद्दीकी का कहना है लाहौर की पार्टी सदारत के लिए सदर अब्दुल अलीम की मुशावरत से मलिक जमान नसीब को मुकर्रर किया गया। उम्मीद है जमान नसीब की क़यादत में लाहौर में पार्टी की तंजीम नौ बेहतरीन अंदाज में होगी। लाहौर चैम्बर इंतखाबी मार्के के लिए लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। शाह आलम मार्केट के बड़े ग्रुप ने लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार कर ली। बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के इंतखाबी मार्के के लिए पैट्रन इन चीफ लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट सैयद अजमत अली शाह मुतहरिक हो गए। अजमत अली शाह ने शाह आलम मार्केट के ताजिर बरादरी के बड़े ग्रुप की लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार करवा ली और सदर नज़ीर ट्रेड सेंटर मियां जमील शाहिद और चेयरमैन चौधरी आफ्ताब अहमद ने लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सैयद अजमत अली शाह का कहना था कि लाहौर चैम्बर इलेक्शन में लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट कामयाबी के साथ हमकिनार होगा। आइंदा चंद रोज़ में शहर की मोतबर कारोबारी शख्सियात भी लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार करेंगी। सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन से रीजनल कोचेस की मुलाकात हुई। ख्वाजा नदीम ने समर कैंप के दौरान हर शोबे में कोचेस को ट्रेनिंग करवाने की हिदायत दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और इफ्तिखार अंजुम रज़ात सीमा ने सदर LRCA ख्वाजा नदीम से गुलबर्ग में मुलाकात की। लाहौर रीजन के क्रिकेटर्स के लिए समर कैंप्स लगाने का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा नदीम का कहना था कि समर कैंप का मुनाकिद अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 को क्रिकेटर्स तैयार करना है। तमाम कोचेज़ अपने अपने शोबों में खिलाड़ियों पर खूब मेहनत करें, फिटनेस पर लाजमी काम किया जाए, प्रैक्टिस मैचेस भी खिलाए जाएँ। ख्वाजा नदीम का कहना था पहली बार 3 कैटेगरीज में 180 से ज़ायद नौजवान क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। ग्रास रूट लेवल पर ही खिलाड़ियों की खामियों को दूर करके उन्हें मियारी क्रिकेटर्स बनाया जा सकता है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के फुटबॉल रेफरर्स का रिफ्रेशर कोर्स का इख्तिताम पजीर हो गया। सदर लाहौर डिस्ट्रिक्ट ज़िया आरिफ ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ज़रिए तमाम रेफरीज का 3 रोज़ा रिफ्रेशर कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया।
लाहौर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर जिया आरिफ इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। PFF के रेफरीज हेड खुरम शहजाद, तारिक मसूद और वहीद मुराद भी मौजूद थे। कोर्स में लाहौर डिस्ट्रिक्ट के जूनियर और सीनियर 25 रेफरीज ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब के मौके पर शुरका में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। जिया आरिफ टोगर का कहना था कि PFF की जानिब से लाहौर डिस्ट्रिक्ट के रेफरीज का रिफ्रेशर कोर्स करवाना खुशाइंद है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट की फुटबॉल को बेहतर करने में मदद मिलेगी। पंजाबी संगत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम नौजवान नस्ल की पंजाबी शायरी पर पिलाक की बैठक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में तकरीब का एहतमाम किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के ऑडिटोरियम में होने वाली बैठक की सदारत चेयरमैन शोबा पंजाबी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर सईद भुट्टा ने की। निकाबत के फ़राइज़ अफजल साहिर ने अंजाम दिए। नौजवान शोरा ज़ुहैब आलम, मुदस्सर नौल, एहसान असगर और फातिमा महरून ने शिरकत की। शायरा निमरा वारिस, उस्मान अलवी, सैफ अली और अज़ीर मुस्तफ़ा ने कलाम पेश किए। किसी ने मोहब्बत को मौजू बनाया तो किसी ने मुल्की मसाइल पर अपने कलाम पेश किए। मारूफ शायर अफजल साहिर का कहना था, पंजाबी संगत पाकिस्तान का मकसद नौजवान नस्ल में पंजाबी ज़ुबान का प्रचार है। नौजवान शोरा को एक मेयारी प्लेटफॉर्म देना है।